الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے کروڑا کروڑ انعامات فرمائے انسانوں پر. تو سب سے بڑا انعام اللہ تعالی نے عطا فرمایا وہ اپنے کلام کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا. وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید جسے کہا جاتا ہے. اور یہ تحفہ اور ہماری ملکیت نہیں ہے. ایک چیز ہم خریدتے ہیں تو ہم اس کے مالک ہیں. کوئی دوست ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں. لیکن یہ قرآن تحفہ نہیں ہے، نہ ہم نے خریدا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک امانت ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. امانت کسے کہتے ہیں کہ اپنی کوئی چیز جا کر کسی اور کے پاس رکھ دینا. اس کی دو شکل ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ ہم کوئی چیز جا کر رکھ دیں. قیمتی کوئی گھڑی ہے، اپنے دوست کے پاس رکھ دی کہ بھئی اس کی حفاظت کرو، میرے پاس حفاظت سے رکھنے کی جگہ نہیں. دوست کی ذمہ داری اگر اس نے لے لی تو اسے حفاظت سے رکھ کر جب وہ مانگے تو واپس کر دیں. امانت کی دوسری شکل یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی چیز جا کر کسی اور کو دیں اور ان سے کہیں کہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور آپ اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اپنی گاڑی جا کر اپنے دوست کے پاس چھوڑ دی کہ بھائی میں کچھ دن جا رہا ہوں، ایک مہینے نہیں رہوں گا، تم اس کی حفاظت کرو، ہمارے گھر کے پاس چوری ہونے کا خطرہ ہے، تم اسے چلا بھی سکتے ہو، اس کی حفاظت بھی کرو. تو یہ دوسری شکل. یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا قرآن مجید کے سلسلے میں کہ یہ تمہاری جائیداد نہیں، تمہاری ملکیت نہیں، یہ تمہارے پاس امانت ہے. تم اسے استعمال کر سکتے ہو، اس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہو، لیکن تم اس کے مالک نہیں ہو. جب ہم کسی گاڑی کے مالک ہوتے ہیں تو اسے جیسے چاہے بدل سکتے ہیں. سامنے کی لائٹیں ہم نے چینج کر دی، انڈیکیٹر کسی اور قسم کا لگا دیا، کلر جو ہے اسے بدلا دیا. یہ ہم کر سکتے ہیں اپنی چیز کے ساتھ. لیکن قرآن ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ اس میں کچھ
رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، ایک بے وقوف شخص وسیم رضوی جس کا نام ہے، اس نے ایک پیٹیشن داخل کی کورٹ میں کہ 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ تو یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم میں سے ساری انسانیت میں، نہ کسی مسلمان میں، کسی ایک کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے، اور کوئی ایک بھی اس کا مالک نہیں ہے۔ اصل میں جب اس کے مالک ہی نہیں ہے اس پوری دنیا میں، تو اسے اس میں چینج کرنا اور بدلنا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان سے ایسے لوگ ہمیشہ سے نکلتے رہے ہیں۔ ایک ٹٹے میں 1-2 انڈے ہمیشہ خراب ہو جاتے ہیں یا پھوٹ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ کتنی بھی حفاظت کر لو کچھ ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ وسیم رضوی ہو، تسلیمہ نسرین ہو، جاوید اختر ہو یا طارق محمود ہو، اس طرح کے سڑے ہوئے انڈے ہمیشہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، وہ اپنی عقل مندی اور سمجھداری سمجھتے ہیں اسے، وہ ان کی بے وقوفی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، اس کلام کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کئی قوموں کو بلند کر دیتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور کئی قوموں کو اس کے ذریعے سے برباد کر دیتے ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے لوگ اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کے ذریعے صحیح راہ پر آ جاتے ہیں۔ اور گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ کتاب تو ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ گمراہ اس سے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو حد سے زیادہ گنہگار ہوں۔ فاسقین ہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں ہوتے۔ ان کا گناہ انہیں اس طرف لے جاتا ہے، ان کا فسق و فجور اس طرف لے جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ہوا، مختصر کچھ باتیں میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ یہ پیٹیشن داخل کی گئی، یہ آدمی کون ہے؟ 2014 سے شیعہ وقف بورڈ کا یہ چیئرمین تھا۔ اس کی شخصیت کے بارے میں، سب سے اچھا آدمی کے بارے میں اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ اس کے بھائی نے کہا کہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، اس کا دماغ خراب ہے، نہ یہ کبھی نماز پڑھتا تھا، نہ اس نے کبھی زندگی میں روزے رکھے، اب اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ کہتا ہے کہ کلام اللہ سے آیتیں نکال دی جائیں۔ یہ ایک بھائی کی گواہی ہے، کسی اور آدمی کی نہیں۔ چلیے، یہ جذباتی رشتہ ہے، اس کے باوجود ایک بھائی نے یہ گواہی دی۔ ایک مسلمان وکیل نے، صحیح اصولی طور پر اگر کہا جائے، ایک مسلمان وکیل نے اس کا انالائز کیا مکمل طور پر، اس پیٹیشن کو انہوں نے اچھی طرح دیکھا کہ یہ کیا ہے، اس میں آخر لکھا کیا ہے۔ تو اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں۔ پہلی غلطی کہ اس میں ایسے حوالے لکھے ہوئے تھے کہ سورہ نمبر 120 پر 9 آیت نمبر 40، جبکہ قرآن میں 114 صورتیں ہی ہیں۔ 120 پر 9 صورتیں کہاں سے آ گئی؟
یہ کسی کو خبر نہیں. بہرحال بہت ساری غلطیاں اس میں پائی گئی. ایک وکیل نے آفیشلی طریقے سے اس کا انالائز کیا اور پتہ چلایا بہت کچھ غلطیاں تھیں. تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ یہ 26 آیتیں اللہ تعالیٰ نے غلط ہمیں عطا فرمائی، اس میں غلطی ہے، اللہ کی طرف سے غلطی ہوئی ہے، نعوذ باللہ. یہ الزام تو نہیں لگایا، البتہ یہ کہہ دیا کہ چلو انسان پر الزام لگا دیتے ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تینوں کی غلطی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا اس نے. بہرحال مسلک کا اور فرقے کا اثر بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. آخر حضرت علی کو کیوں چھوڑ دیا؟ ان میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ماننا ہے کہ اصل میں ان تینوں خلفاء نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ چھینی ہے. ایک یہ ان کا اعتقاد. یہ باتیں فرقے اور مسلکوں کے عام طور پر میری عادت نہیں ہے اور یہ ضروری بھی نہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے پڑنے سے آدمی کا وقت بھی برباد ہوتا ہے، ذہن بھی خراب ہوتا ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا وقت ہمیں دیا ہے اسے اللہ کی عبادتوں میں اور صحیح کام کرنے میں لگانے میں ہی پوری زندگی کٹ جاتی ہے. تو ان اختلافات اور جھنجھٹوں میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات اب آ گئی ہے تو مختصر میں بتا دیتا ہوں. تو کچھ الگ ہٹ کے ان کے عقیدے ہیں. ایک جماعت ان میں ایسی بھی ہے جو کہتی ہے کہ غلطی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے. انہوں نے وحی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، آپ کے بجائے حضرت علی کو پہنچانا چاہیے تھا. یہ بھی کچھ لوگ مانتے ہیں بالکل یہودیوں کی طرح. یہودیوں کو بھی حضرت جبرائیل سے دشمنی ہے. انسان کی بے وقوفی کی یہ ایک انتہا ہے. دیکھیے کہ بندہ لوگ انسانوں سے دشمنی کرتے ہیں، بڑھتے ہوئے آگے جاتے ہوئے فرشتوں سے بھی دشمنی. وہ فرشتے جو ایک لکیر آگے نہیں بڑھ سکتے نہ ایک لکیر پیچھے جا سکتے ہیں، اللہ کے حکم کی بالکل مخالفت نہیں کر سکتے. ان کے پروگرامنگ میں ایسا کوئی سافٹ ویئر ہی نہیں ہے جیسا ہمارے پروگرام میں ہے. ہم غلطی کر سکتے ہیں، فرشتوں کے پروگرام میں ویسا نہیں ہے بالکل. یہودیوں کو بھی غصہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر کہ انہوں نے قریش میں، عرب میں جا کر غلط آدمی کو وحی دے دیا. اصل میں بنی اسرائیل میں یعنی یہودیوں کے قبیلے میں لا کر کسی آدمی کو ان کے قبیلے سے وحی دینا تھا، وہاں کسی کو نبی چننا تھا. یہ ان کا عقیدہ تھا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اس نے الزام لگایا کہ ان تینوں نے 26 غلط آیتیں اس میں داخل کی. یہ بات قرآن کے ذریعے سے غلط ثابت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ فرماتا ہے اے حبیب پاک آپ کہہ دیجئے لوگوں سے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں کس کام کے لیے؟ الا یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ سب مل کر اس جیسا ایک دوسرا قرآن بنا لے، سارے انسان سارے جنات. لا یاتون بمثلہ، وہ سب کے سب مل کر بھی اس کے جیسا نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ کہ وہ لوگ ایک ساتھ مل کر کام کریں تب بھی نہیں کر سکتے. اور پھر آگے بڑھ کر اللہ نے یہ دعویٰ کیا قرآن میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو پورا قرآن تو نہیں لا سکتے، کم سے کم ایک سورہ، ایک چھوٹا سا سورہ اس جیسا لے کر آ جاؤ. آخری حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج کر دیا، چلو ایک سورہ بھی نہیں ہوتا، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ ایسی.
آج کے زمانے میں ہم نے اپنی زندگی میں، ہم میں سے جس کی جتنی عمر ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی نے یہ کوشش کی کہ قرآن کی طرح کوئی قرآن لایا جائے، کوئی سورت لائی جائے یا کوئی آیت لائی جائے. لیکن کفار مکہ نے کوشش کی تھی. انہوں نے سوچا چلو کر کے دیکھتے ہیں، قرآن جیسا کچھ لاتے ہیں، کوئی ایک سورت ہی بناتے ہیں. ایک بہت بڑے شاعر، بہت بڑے عربی کے ماہر ایک آدمی کو انہوں نے ڈھونڈ نکالا عرب میں سے، اور پیسے، وقت، جگہ دے کر بھیج دیا تنہائی میں اسے کہ جاؤ تم یہ قرآن کی آیتیں رکھو اور اس جیسا لکھ کر لاؤ، کوشش کرو. کئی مہینوں کی کوشش کے بعد وہ ایک سورہ لے کر آیا بنا کر اپنی طرف سے. جب وہ کفار مکہ نے، کفار کے سرداروں نے کہا کہ بھئی سناؤ، پہلے ہم سن لیتے ہیں کہ کچھ قرآن کے ٹکر کا کچھ تم نے لکھا ہے کہ نہیں ہے. بعد میں لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیلنج کریں گے کہ لیجیے ہم لے کر آ گئے، سناؤ. تو اس نے سنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب قصیر وانف طویل. اس کا مطلب یہ ہے ہاتھی، ہاتھی تم کیا جانتے ہو ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ لہو ذنب قصیر، اس کی چھوٹی دم ہوتی ہے، وانف طویل، اور لمبی سونٹ ہوتی ہے. جیسے اسکول میں بچے پڑھتے ہیں لٹل اسٹار اس طرح کے وغیرہ کے، ویسی ایک پوئٹری لکھ کر لے آیا تھا وہ. کہاں قرآن کی آیتیں اور کہاں یہ بچوں کے لیے جغرافیہ سنا رہا ہے ہاتھی کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے خود انہوں نے انکار کر دیا، سرداروں نے کفار مکہ کہ یہ تم کیا لکھ کر لے آئے، یہ کیا ہے؟ یہ اتنے مہینوں کی محنت کے بعد تم ہاتھی کے بارے میں لکھ کر لائے. تو یہ چیلنج اس زمانے میں انہوں نے قبول کر کے کوشش کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سب مل کر بھی کوشش کریں تو نہیں لا سکتے ایک آیت بھی. اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ان تینوں خلفاء نے، حضرت عمر، ابو بکر اور حضرت عثمان نے 26 آیتیں اپنی طرف سے بنا کر ڈال دی قرآن میں، اور کسی نے پہچانا بھی نہیں کہ یہ الگ سے بنائی ہے. یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ان کے اوپر صرف ڈالنے کا الزام نہیں دے رہے ہیں بلکہ آیت خدا کی طرح، قرآن کی آیتوں کی طرح لکھنے کا بھی الزام لگا رہے ہیں، جبکہ یہ ناممکن ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا. چلیے اب مسئلہ کیا ہے؟ جب اس طرح کی کوئی پیٹیشن داخل کی جاتی ہے کورٹ میں، یہ وکیل صاحب کا کہنا ہے، میرا نہیں، تو کورٹ کیا کرتا ہے عام طور پر؟ اس میں کیا لکھا ہے کہ اس سے لوگوں کو نقصان ہے. یعنی ایک آدمی ایک پیٹیشن داخل کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے نقصان ہے، میرا اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، میں قوم کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، انسانیت کے لیے کر رہا ہوں. تو اس طرح کی کوئی چیز داخل کی جاتی ہے تو کورٹ جانچ کرتی ہے پہلے کہ سچ مچ اس میں انہوں نے لوگوں کے لیے یہ اصلاحی طور پر کام کیا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے، یا ان کا اپنا بھی کوئی فائدہ ہے اس کے پیچھے. تو حقیقت یہی ہے ساری باتوں کا نچوڑ کہ ان کا اپنا بہت بڑا فائدہ تھا اس میں. اس کے لیے کیا گیا 2016 میں سی بی آئی کے ذریعے ان پر کیس فائل ہوا ہے. وقف کی زمینوں کی خرید و فروخت کا الزام لگا کر کیس ڈالا گیا بی جے پی گورنمنٹ کی جانب سے، جس کے ذریعے سے یہ چیئرمین بنے تھے، انہی کی جانب سے زمینوں کی خرید و فروخت کے الزام میں کیس ڈالا گیا. اب اس کیس کو نکالنے کے لیے آپ جانتے ہیں ہمارے منسٹروں نے یہ آسان راستہ نکالا ہے کہ حکومت کے جو موجودہ حکومت ہے اس کے ہاں میں ہاں ملاؤ، ان کا ساتھ دو تو ہمارے کیس کیا ہو جاتے ہیں؟ خارج ہو جاتے ہیں.
یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہندوستان کے گزرے ہوئے بڑے بڑے بادشاہوں نے، مالداروں نے، نیک لوگوں نے بے حساب زمینیں، جائیدادیں، مدارس اور مساجد اللہ کے نام پر انہوں نے وقف کی تاکہ مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کو اس سے فائدہ پہنچے، ان کی پریشانیاں دور ہوں، وہ اصلاحی اور خیر کے کاموں میں ان کو استعمال کرے۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ یہ لوگ سالوں سے اس کی چوری میں لگے ہوئے ہیں، جن سے امید تھی کہ بنائیں گے اپنا مقبرہ، جن سے امید تھی کہ بنائیں گے اپنا مقبرہ، وہ ہماری قبر کی مٹی چرا کر لے گئے۔ یہ چیز ہماری تھی اصل میں، گورنمنٹ کا اصل میں اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو بہرحال سب جانتے ہیں کس طرح اس میں چوریاں ہوتی ہیں، کس طرح خرید و فروخت کیا جاتا ہے، قوم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ البتہ نقصان کی شکل میں کچھ دنوں پہلے انہوں نے یہ سرکولر جاری کیا کہ اذانیں بند کر دی جائیں، آواز سے نہ دی جائیں، جبکہ یہ کام ان کا نہیں ہے۔ ان کا کام ہے مساجد اور دوسری جتنی بھی زمینیں ہیں، وقف کی جائیدادیں ہیں، اس کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، اس سے قوم کو فائدہ پہنچانا، بس یہی کام ہے۔ اذان و اقامت، نماز و دعا، اس میں دخل اندازی کرنے کا ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اذانیں بند کر دو، کم کر دو، جبکہ ہم نے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہم نے اذانیں کہاں کہاں نہیں دی، کم کر دو، بالکل نہیں، شریعت میں اسے بلند کرنے کا حکم ہے، زیادہ سے زیادہ آواز۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف سے کہ تمہیں بہت شوق ہے، کئی مرتبہ تم جانور لے کر، بھیڑ بکریاں لے کر نکل جاتے ہو جنگلوں میں، بیابانوں میں چرانے کے لیے، تنہائی میں عبادتیں کرنے کے لیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، اس کے باوجود کئی مرتبہ جانور لے کر نکل جاتے تھے تنہائی میں تاکہ اکیلے میں بھی کچھ وقت گزارا جائے۔ تو انہیں حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن تم اکیلے وہاں رہتے ہو تو خود اذان دیتے ہو نماز کے لیے تو بلند آواز سے فرفع صوتک بالنداء، عبد الرحمن اپنی آواز کو اذان میں بلند کرو، زیادہ سے زیادہ۔ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آقا نے فرمایا جتنی دور تک آواز جاتی ہے اور جتنے جانور، فرشتے، جنات، انسان سنیں گے، قیامت کے دن سب گواہی دیں گے کہ اتنی بلند آواز سے اذان شروع ہوئی، بلند آواز کے ذریعے سے، ابتدا ہی ایسے ہوئی۔ تذکرہ چل رہا تھا صحابہ میں کہ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، کیا انداز کیا جائے۔ کسی نے کہا گھنٹی ماریں گے، جیسے عیسائی کرتے ہیں، گھنٹیاں مارتے ہیں، ہم بھی گھنٹی مار کر بلائیں گے نماز کے لیے۔ یہ بات چلی رہی تھی، رات گزری، دوسرے دن صبح حضرت عبداللہ ابن زید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ عام طور پر اپنے خوابوں کو سنایا کرتے تھے آقا کو۔ انہوں نے سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا ہے، تو اذان کے لیے ایک بہت نیک بندے نے مجھے کچھ الفاظ سکھائے، تو انہوں نے اذان کے الفاظ کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہی خواب میں نے بھی دیکھا۔ آقا نے فرمایا یہ اللہ کی جانب سے ہمیں سبق دیا گیا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ عبداللہ بن زید سے آقا نے فرمایا جاؤ بلال کو لے کر جاؤ بلندی پر۔
تم انہیں الفاظ سناؤ، بلال اس کے بعد اذان دیں گے۔ تم مت دو کیونکہ بلال کی آواز بلند ہے، تمہاری آواز کم ہے۔ تو آواز بلند کرنے کا ابتدا سے پہلی اذان سے شروعات ہو گئی تھی کہ بلند آواز سے اذان دو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قوانین کی مخالفت کی جائے، پوری طرح سے حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ لوگ اس طرح سے حکومت کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں میں اس طرح سے انتشار پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اس کا دین، اس کی ندا ہمیشہ اس زمین پر گونجتی رہے گی، ہمیشہ۔ حفاظت جس سفینے کی اسے منظور ہوتی ہے، حفاظت جس سفینے کی اسے منظور ہوتی ہے، کنارے تک اسے طوفان لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ خود طوفان جو ڈبوتا ہے وہ لا کر چھوڑ دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کسی اور کو اس مسئلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مخالفت کرنا ضروری ہے ہم سب کے لیے، مخالفت کریں گے، آواز بلند کریں گے، کیس دائر کریں گے ہم بھی اس شخص کے خلاف میں، ان جیسے لوگوں کے خلاف میں، لیکن اس مسئلے میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ یقینی بات ہے، تو اس مسئلے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن مخالفت کرنا ہے۔ اب رہی بات، آخر میں بتا دو انشاءاللہ، میں پھر موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا وہ آیتیں کیا ہیں، ان کی تفسیر کیا ہے۔ پہلے یہ ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے، قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، غیر ذی عوج، بالکل ذرا بھی اس میں کوئی جھول نہیں ہے کسی طرح کا۔ اس لیے ذہن سے نکال دیں کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی آیتیں ہوں جن کا مطلب غلط ہو، یا لوگوں کی مخالفت میں ہو، یا انسانیت کے خلاف ہو، یا اچھائی کے خلاف ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں نکل سکتا قرآن سے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا تفصیل سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے انہیں سزا عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔